دوستو آپ یاجوج ماجوج کے متعلق کافی علم رکھتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت زیادہ اور وہ لوٹ مار کریں گے اور جہنم میں جائیں گے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آیا وہ ابھی تک زندہ ہیں؟ اور کیا وہ اس دیوار کے اندر محبوس ہیں جسے ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا؟ اور کیا یہ دیوار واقعی لوہے کی بنی ہے یا خیالاتی چیزیں ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے دو بڑی قومیں ہیں۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کی قصہ پر نظر دوڑانے والے کو اس بات کا قطعی علم ہوگا کہ یہ دونوں قومیں موجود ہیں، اور جو دیوار بنائی گئی ہے وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ آئے ہم اس تفصیل کو جانتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کی دوسری طرف ایسی قوم پائی جو کہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں کہ اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط روک اور دیوار بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ۔ جب لوہے کی چادریں آگ ہو گئیں تو فرمایا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ تو ان میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دیا جائے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس سورۃ الکہف میں آیت آئی ہے، اس کا مفہوم اور کافی احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے۔ آئے ہم چند ایک آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بھی سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر بھیج دے تو وہ اسے سوراخ کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا کہ تم واپس چلو، باقی انشاءاللہ العزیز کل کھودیں گے، تو جب وہ واپس آئیں گے تو اسی حالت میں ہوگی جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اس میں سوراخ کر کے لوگوں پر نکل آئیں گے، وہ ساری زمین کا پانی جذب کر لیں گے اور خشک کر جائیں گے، اور لوگ ان سے بچنے کے لیے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، تو وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر ان پر واپس آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھے یاد ہے تو وہ یہ کہنا شروع کریں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گدی میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، تو وہ کیڑا ان سب کو قتل کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک زمین کے جانور موٹے اور ان کے جسم بھر جائیں گے اور گوشت سے بھی بھر جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کا نکلنا قیامت کی نشانی بھی بتایا ہے۔ ایک صحابیہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ بھی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔